سر ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کیا واقعی اب جس امن کی ہم سب خواہش کرتے تھے وہ اب لوٹنے والا ہے؟ جی بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جی بہت بڑا بریک تھرو ہے اور یہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے جی. ریئل ٹرمز ایک ہسٹورک مومنٹ ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس عزت عطا کی ہے وہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے جی. ملک اس لیول آف جو اپریسیشن، اس لیول آف ٹرسٹ جو کمیٹی میں گین کرنے کے لیے وہ صدیاں گزار دیتے ہیں، تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. دیکھیے اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، پرائم منسٹر صاحب، ہمارے فارن منسٹر، اور پھر ہماری ملٹری لیڈرشپ، اس میں جنرل عاصم ہیں ہمارے سی پی ایف، جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 5 ہفتوں کے اندر جس طریقے سے ایک فرینٹک ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی تھی، جس طریقے سے شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی، بلکہ میں تو اس کو شٹل ڈپلومیسی نہیں کہتا جی، ڈپلومیسی کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پراکسیمیٹی ڈپلومیسی. پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اندر ایمپتھی ہوتی ہے، آپ ریزونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ میں ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں جی، میں نے اس طرح سے جو ایفرٹس ہے وہ ہوتے ہوئے کبھی نہیں جی ہسٹوریکلی نہیں دیکھی گئی. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہ جی سکسیس برنگز یو ریسپانسبلٹی آلسو، ہم ایک ایسے فیز میں بھی آ گئے ہیں جس میں اب ظاہر ہے ریسپانسبلٹی بھی بہت ہے، کیونکہ یہ دنیا کو 3rd ورلڈ وار کی پیسٹی سے واپس لے کے آنا، بالکل دھانے سے واپس موڑنا. بالکل ٹھیک. یہ سر آپ کی بالکل باتیں بجا، اور اس میں جو ایک اور اب سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا، یقینی طور پر امریکہ کا تو یوں لگتا ہے صورتحال اس طرح سے تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس تمام صورتحال سے اب جان بچانا چاہتے تھے اپنا. جس طرح سے ان کی گردن اس شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو ایک سائے آف ریلیف جو تھا وہ چاہیے تھا، اور یقینی طور پر پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی سے وہ سب کچھ کر دیا. لیکن سر اسرائیل جس کے مقاصد یوں لگتا ہے کہ جو عزائم تھے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جنگ شروع کروائی، وہ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ اتنی آسانی سے ان زخموں کو جو یقینی طور پر ایران کی جانب سے اس کو واپس لگائے گئے ہیں بھول جائے گا؟ کیا اس پہ جو رشتہ اس کا خون ہے وہ رک جائے گا؟ کیونکہ وہ تو یوں لگتا ہے کہ چین سے نہیں بیٹھے گا شاید. جی دیکھیے جو اسرائیل نے جس طریقے سے امریکہ کو اس وار کے اندر دھکیلا، وہ اس نے ایک اسٹریٹجک مس پرسپشن کریٹ کی امریکہ کے لیے، اور یہ بتایا کہ جی دس از دا سیم وینزویلا مومنٹ. ہم جائیں گے وہاں پہ جو 65 میں جیسے انڈین بھی آئے تھے جی، بامز گرائیں گے، ریجیم چینج ہو جائے گی، شام تک جو اس کی ڈیگریڈ ہو جائے گی ایران کی ساری کیپیبلٹی، جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، میزائل کیپیبلٹی، نیوکلیئر کیپیبلٹی، اور اگلے دن ہم حکومت چلائیں گے. جی ہم کوئی کسی گورباچوف کو وہاں پہ بٹھا دیں گے، اور وہ اس کے بعد پیرسٹروئکا اور گلاس ناٹ ہوگا اور اوپننگ اپ ہوگی، اور یہ ایک ویسٹرن سوسائٹی بن جائے گی، اینڈ دین دی گیم از اوور. جب یہ ایسا نہیں ہوا جی، اور جب ریئلٹی چیک ملا، ریئلٹی چیک ملنا شروع ہو گیا پہلے ہفتے کے بعد ہی، کیونکہ جب وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی جو نتن یاہو صاحب کہتے رہے، اور پھر جو کیپیبلٹی ایران نے شو کی. دیکھیے ایران نے 3 کانٹیکس میں کیپیبلٹی شو کی جی. سب سے پہلے تو جو نیشنلزم کا جیسے ڈیمانسٹریٹ کیا، پھر جب ہم جی اکیڈمی میں ہوتے تھے تو باکسنگ کمپلسری تھی ہر ایک کے لیے، تو جو باکسنگ میں جیت جاتا تھا وہ تو ریسپیکٹ اس کی ہوتی تھی، لیکن جو بیسٹ لوزر ہوتا تھا اس کی زیادہ ریسپیکٹ ہوتی تھی کہ اس میں مار کھانے کی ڈر کس نے نہیں کیا، اس نے وہاں سے بھاگا نہیں اور سامنے فیس رکھ کے مار کھائی ہے. تو مجھے وہ اس کانفلکٹ کے اندر وہ مومنٹس یاد آ گئے تھی. تو اس طرح سے یہ دوسرے اس نے کیپیبلٹی شو کی. پھر تیسرا دیکھیے جن ویکٹرز کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا وہ میزلز تھے اور ڈرونز تھے، اور انہوں نے بارہا ٹرمپ صاحب نے تو دوسرے ہفتے میں اعلان کر دیا تھا کہ اس کی ساری میزلز کی کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اور جیسے ہی اعلان کیا اور ساتھ ہی انہوں نے دھمکیاں دی، اس سے 2 گھنٹے کے بعد ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر another 50 میزلز وہ فائر کر دیے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اس نے حاصل کیسے کیا جی؟ اس نے ڈسپرشن کی بہت زیادہ، کیونکہ ایران بہت بڑی ٹیریٹری ہے، اور یہ سارا کچھ جی بیسیکلی تو ایک قوم تھی. اور میں آج کسی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا جی جب آپ
تہران کو دیکھیں اور جب تل ابیب کو دیکھیں تو آپ کو چارلس ڈکنس کا وہ ناول یاد آ جاتا ہے دا ٹیل آف ٹو سٹیز، جس میں اس نے پیرس کو لندن کو کمپیئر کیا. ایک طرف لوگ بنکرز میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے فلڈ سسٹم خراب ہو گئے ہیں، وہ بے ہوش ہو رہے ہیں، وہ چیخیں مار رہے ہیں. دوسری طرف میزلز گر رہے ہیں اور لوگ، خواتین، بچے جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے ایران کے جھنڈے پکڑے ہوئے. تو یہ جو چیزیں تھی نا جی، اس نے بہت ایک ریئلٹی چیک دیا. اور دوسری جو جیوگرافیکل ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو تھی اس کی جو امپورٹنس ہے جیو پولیٹیکل، وہ ایران نے منوائی. تو آئی تھنک یہ بہت ہی یونیک ایک بیٹل تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے. احمد اویس صاحب، رہنما تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. سر، یقینی طور پر ایک ہسٹورک مومنٹ ہے اور اس پر تو یوں لگتا ہے کہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومتی کاوشیں کس طرح سے رہیں؟ کیا ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ یقیناً جو فارن پالیسی میں اس وقت جو ہے بڑی کامیابی سے یہ نبھائی گئی ہے یہ بات، اور اس وقت جو سیز فائر ہوا جی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر یہ اپریشیٹیبل ہے. اور پاکستان کے لیے اٹس اے بگ ڈے کہ پاکستان کی اس میں بڑی انٹرنیشنلی پذیرائی ہوئی ہے، بڑی شہرت ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک آسپیکٹ جو ایران کی جنگ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے پرٹیکولرلی ساری دنیا کو، لیکن پرٹیکولرلی مسلم ورلڈ کو ایک میسج دیا اس نے. اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ کیسے اسلام کی وہ جو فورس آف کوہیژن ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے آپ نے اس کا نظم و ضبط کا جو مظاہرہ کیا ہے. اور وہ ہمیشہ کرائسس میں پتہ لگتا ہے. بالکل آپ کو پتا کہ کل جب انہوں نے ٹرمپ نے فائنل تھریٹ کیا کہ جی ہاں آج رات لاسٹ ہے اور یہ بلاسٹ کر کے سب ختم کر دیں گے اور تہذیب ختم کر دیں گے، تہذیب ختم کر دیں گے، تو انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر اعلان کیا تھرو دیئر آفیشیل سورسز کہ 1,42,00,000 لوگوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے، اپنے نام لکھوائے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ، ان کے فارن منسٹر اور ان کے آرمی چیف، اس میں سینئر آفیسر اور ڈاؤن دی لائن جنہوں نے والنٹیئر کیا کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. بالکل. یہ مظاہرہ دیکھیے، یہ تب ہوتا ہے کہ جہاں لیڈرشپ اور عوام کے درمیان کوئی وائڈ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، تب ہوتا ہے. جب یہ پتہ ہو کہ آپ کو کہ لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کے پیسے کو کھا کے ملک کو کنگال کر رہی ہے اور عوام جو ہے بھوکے مار رہے ہیں، لیڈرشپ ایش کر رہی ہے، تو لوگوں میں کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن سر یہ جذبہ ایک دفعہ یہ جذبہ تو پاکستانی قوم نے بھی دکھایا. جب بھارت کے ساتھ ہمارا معرکہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پاکستانی قوم بھی بالکل اکٹھی ہوئی اور اسی طرح کھڑی ہوئی. قوم میں تو یہ جذبہ موجود ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ وہ دیکھیں، آپ نے دیکھا وہاں پر کہ ایک فرسٹ لائن لیڈرشپ اگر انہوں نے شہید کر دی، سیکنڈ لائن نے آ کے سنبھال لیا. بالکل. سیکنڈ لائن اسے ذرا ہسٹری میں چلے جائیں، ایران کی جب یہ ریولوشن کے بعد سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو بھی انہوں نے بلاسٹ کر کے اڑا دیا. تھرڈ لائن لیڈرشپ نے آ کے ملک سنبھال لیا. بالکل. اس لیے کہ انہوں نے الیکشن کے پروسیس کو کہیں آبسٹرکٹ نہیں کیا، کبھی ایمرجنسی امپوز نہیں کی، کبھی وہاں پہ رول آف اتھارٹی کو لے کے نہیں آئے، ڈیموکریٹک پروسیس کو لے کے چلے ریولوشن کے بعد، اور اس کو اب تک نبھایا انہوں نے. اور اس سے انہوں نے ایک نرسری نئی جو ہے وہ گرو کرتی تھی، نئی لیڈرشپ اوور کے سامنے آتی رہی. بالکل. یہ سبق پاکستان کے لیے سیکھنا چاہیے یہاں سے. ٹھیک. قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قادر صاحب. قادر صاحب، یقینی طور پر کیونکہ گفتگو کا اس وقت جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کا ایک امن جو ہے اس کے لوٹنے کی امید پیدا ہوئی ہے. لیکن سر، اس ساری صورتحال میں ایران کا جو کردار رہا ہے اور ایک سپر پاور کے سامنے جس طرح سے ڈٹ کر کھڑا رہا ہے، ہمارے لیے بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس قوم سے کہ ہم بھی اس حوالے سے ایک مضبوط قوم کے طور پر سامنے رہیں؟ دیکھیے، یقیناً ایران نے ایک مثال قائم کر دی ہے دنیا میں، نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ کمزور ترین ملک پچھلے 40 سال سے وہ مغرب سے لڑ رہا ہے،
اور آخر میں مغرب کو شکست ہوئی ہے. دیکھو شکست ہی ہے نا جب جنگ روکا گیا. ورنہ کل رات تک تو ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی تو یوں لگتا ہے جان بچی ہے کہ جن کے اپنے ملک میں تنقید شروع ہو گئی. گلوچ کی ہے انہوں نے, گالی گلوچ کی ہے انہوں نے. ایک عام جو لوگ ہیں وہ بھی ایسا گالی گلوچ نہیں کر سکتے جو ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کر رہا تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ پورے دنیا میں کبھی پاکستان 78 سال میں کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ پاکستان آپ اور میں اویس صاحب اور سارے ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں. جب ہم کسی دیسی کھانے کے ہوٹل پہ جاتے تھے تو وہ انڈین ہوٹل کے نام سے پکارتے تھے. پاکستان کو تو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ پاکستان ہے کدھر. لیکن آج الحمدللہ پورے دنیا کا یعنی تیسری عالمی جنگ, بالکل میں تو تیسری عالمی جنگ کہوں گا. کون سا ملک ہے دنیا میں جو نیوٹرل ہے؟ سارے کے سارے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہے اس جنگ میں. تو تیسری عالمی جنگ پاکستان نے رکوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, اور خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا جن کے کاوشوں سے یہ جنگ بند ہو گئی ہے. اور یقیناً وزیر اعظم کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں, وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے. لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہو کہ پس پردہ کون تھا, اور اس جنگ کے پیچھے اس جنگ کو رکوانے کی آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہے ایران کے ساتھ. اور حال ہی میں انہوں نے ایران کا اور عراق کے دورہ بھی کیا تھا اس جنگ سے پہلے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کا نام نہ لیے جائے تو یہ بھی زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورا قوم ایک فخر سر سے بلند ہو گیا, جو پورا دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی یہ جنگ رکوا سکتے, اور آخر میں پاکستان کامیاب ہو گیا. اور مجھے پورا یقین ہے 2 ہفتے کا جو گیپ ہے اس 2 ہفتے میں جو جمعے کو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں, اور اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ جو ہے نا دنیا کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پاکستان یہ واحد ملک ہے پورے دنیا میں جس نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے.